السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں جس چیز پہ بات کروں گا وہ ہے کہ سیرت النبی اور پڑوسیوں کے حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے جو حقوق بتائے ہیں وہ ہے کہ ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوا جائے اور ان کی بیمار پرسی کی جائے، حال احوال کی خبر لی جائے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہو گیا ہے تو آپ اس کے پاس جائیں، اس کی خبر پوچھیں، اس کی عیادت کریں۔ حدیث پاک میں بھی عیادت کا بہت زیادہ مرتبہ بتایا گیا ہے۔ آپ کسی کی بھی عیادت کریں، جو بھی بیمار ہو اس کی عیادت کریں، لیکن جب بات پڑوس کی آ جائے اور جب بات پڑوسی کی آ جائے تو پھر اس کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پڑوسیوں کی عیادت کی جائے، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے لیس المؤمن الذی یبیت شعبان وجارہ جائع فی جنبہ وہو یعلم، کہ مومن وہ نہیں ہے، یعنی کہ مومن والا کام نہیں ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں اچھے طرح سے رات گزارے، پیٹ بھر کر کے کھانا کھائے، اچھا کھانا کھائے، اور اس کے پڑوس میں جو انسان ہے وہ بھوکا سو جائے، اور اس بات کا علم اس انسان کو ہے، وہ انسان جانتا ہے کہ میرے پڑوس میں آج کھانا نہیں بنا ہے، پھر وہ انسان اچھے طرح سے کھانا کھائے اور پیٹ بھر کر کے شکم سیر ہو کر کے کھائے۔ آپ نے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ پڑوس کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 40 گھر، چاروں اطراف میں 10 گھر، آپ کے پورب، پچھم، دکن، اتر، سب چاروں طرف 10 گھر، یہ پڑوسیوں کو حقوق۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جائے وہاں تک مسجد کا پڑوسی ہوتا ہے۔ نماز نہیں ہونے کا مطلب نماز تو ہو جائے گی، لیکن آپ نے بہت سخت وعید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جہاں تک ہو سکے بنا کسی عذر کے، شرعی عذر کے، شرعی عذر مطلب کہ وہ انسان بیمار ہے، پریشان حال ہے، چل نہیں سکتا، اگر یہ سب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ بیمار نہیں ہیں، تو آپ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں۔ آپ نے یہاں تک فرمایا۔ یہ سب پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ پڑوسی کا ایک حق تو یہ ہے کہ آپ ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں، ان کو نفع پہنچائیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ آپ ان کو کبھی پریشان نہ کریں، کبھی تکلیف نہ دیں۔ حدیث پاک میں لیس المؤمن لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ مومنوں والا عمل نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے، اس کی اذیتوں سے پریشان ہو، اس کے تکلیف پہنچانے سے پریشان ہو۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ آپ نے اس کو ایک حیلہ بتایا، فرمایا کہ جاؤ اور اپنے گھر کا سارا سامان گلی میں رکھ دو اور یہ ظاہر کرو کہ تم گھر چھوڑ کے جا رہے ہو، اور جو انسان تم سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو کہو کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، مجھے بہت پریشان کرتا ہے، مجھے رہنے نہیں دیتا۔ لوگوں نے پوچھا اور آپ اس انسان نے لوگوں کو یہی بتایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بات بتائی تھی، یہاں تک کہ بعد میں اس کا پڑوسی اس کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ چلو اپنے گھر جاؤ، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی باتیں بتائی کہ آپ کو انسان کو اس کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا، اس کی حالت پوچھنی۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں۔ ہمارے نبی تو ایسے تھے کہ جنہوں نے پڑوسی کے بارے میں اتنی اچھی باتیں بتائی، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی اچھی چیز پکی ہو اور کوئی اچھی چیز پکی ہو تو تم کو اگر نہیں دینا ہے پڑوس میں، ایک تو پہلے کہ پڑوس میں بھی دو، لوگوں کو بھی دو، نہیں دینا تو گھر میں چپکے سے کھاؤ، کسی کو بتاؤ نہیں۔ اگر تم نے کوئی اچھی چیز مارکیٹ سے اپنے بچوں کے لیے لائی تو اس چیز کا چھلکا، اگر چھلکے والی چیز ہو تو چھلکا باہر مت پھینکو، ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کا بچہ اس چھلکے کو دیکھے گا اور اپنے ماں باپ سے جا کے کہے گا۔ اگر ماں باپ اس کے غریب ہیں تو اس اپنے بچوں کو ڈانٹیں گے، مار سکتے ہیں، یا پھر اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیں گے، اور تمام پریشانی کا سبب تم بنو گے، اس کو جو بھی پریشانی ہوئی اس کی وجہ تم بنے ہو۔ تو ایسا مت کرو۔ پہلی تو چیز ہے کہ اس کو دو، جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرو۔ اگر کوئی کھانے والی چیز ہے تو وہ بھی پڑوس میں دے دو، اگر نہیں دے سکتے تو چپکے سے اپنے گھر میں کھاؤ، اس کو محسوس نہ کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک تو کچھ دیتے نہیں اور
کل ہو کر کے جب ہم پڑوس میں جاتے کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آج یہ بنا تھا، اتنی اچھی بریانی بنی تھی، اتنی اچھی چیزیں بنی تھی. نہیں، غلط طریقہ ہے. اس سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف ہوگی، وہ بھی اندر سے محسوس کرے گا کہ کاش کہ میں بھی امیر ہوتا، کاش کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی یہ چیزیں کرتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ سے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی حتی ظننت انہ سیورثہ. ایک مرتبہ کا بات ہے کہ جبریل علیہ السلام برابر پڑوسی کے تعلق سے وحی لے کر آ رہے تھے، برابر وصیت کر رہے تھے. مجھے تو کب ایسا گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ لا دے اور یہ نہ کہہ دے کہ یہ پڑوسی تمہارا وارث بنے گا، تمہاری وراثت میں اس کا بھی حق ہوگا. پڑوس کا اتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے. اسلام میں پڑوس کے تعلق سے اور پڑوسی کے تعلق سے اتنی اچھی اچھی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ پریشان نہیں کرنا ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر تھا. اس یہودی کا بچہ آپ کے پاس ہمیشہ آتا تھا، اس بچے کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے گئے. کس کے گھر عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ایک یہودی کے گھر، ایک کافر کے گھر، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس کے گھر جا رہے ہیں. تو پڑوس میں کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، آپ کو یہ نہیں سوچنا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہودی کافر کا ایک الگ مسئلہ، لیکن یہاں پہ انسانیت کا مسئلہ ہے. اور جب بات انسانیت کی آتی ہے تو وہاں پہ مذہب کو نہیں دیکھا جاتا. اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہو، بیمار ہے، آپ اس کو ہاسپٹل تک لے کے جائیے، اس کو پیسے سے مدد کیجیے، ہر بدنی مدد کیجیے، ہر طریقے سے اس کی مدد کیجیے. یہ نہ سوچیے کہ وہ کون سا انسانیت اسی کو کہتے ہیں. لیکن آج انسانیت ختم ہو گئی ہے. لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتا، لوگ مذہب کو دیکھتا ہے کہ کس مذہب کو ماننے والا. نہیں، مذہب تو ایک الگ چیز ہے. مذہب تو یہ عبادت کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے الگ جگہ ہے، دوسرے کی عبادت کے لیے الگ جگہ. وہاں پہ وہ مذہب کو دیکھا جاتا ہے. انسانیت میں مذہب کا کوئی مطلب نہیں ہے. انسانیت کے اعتبار سے ہر انسان برابر ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر گئے، دیکھا تو بچے کی حالت خراب ہے، وہ بیمار ہے، اور آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے. آپ نے اس وقت سوچا کہ کاش کہ یہ بچہ جو مجھ سے محبت کرتا تھا یہ جنت میں چلا جائے، یہ مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے. کہ ہمارے اندر وہ چیز ہے. ہم اگر نماز پڑھنے بھی جاتے تو ہم اپنے پڑوسی کو نہیں بولتے. نہیں، بولنا ہے. آپ کو اس کو تلقین کرنی ہے کہ نماز پڑھنے چلیے ہمارے ساتھ. اپنے گھر والوں کو بولیے، ہمیشہ تلقین کیجیے، ہر نماز کے وقت میں بولے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھیے. سب کو نماز کی تلقین دیجیے، سب کو اچھے کام کی تلقین دیجیے. اس وقت آپ نے فرمایا اس بچے سے کہ کلمہ پڑھ لو. بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. دیکھنے کا مطلب ایک اجازت طلب کرنے لگا، اجازت مانگنے لگا. بچے کا دل تو پہلے سے مائل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. باپ نے بھی دیکھا کہ نہیں، میرا بچہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے. اس نے کہا اطیع ابو القاسم. ابو القاسم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی کہ جو کہہ رہے ہیں محمد، جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو. اور بچہ مسلمان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا غیروں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا پڑوسیوں کے ساتھ. یہ حسن سلوک ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں. ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے. ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ جس سے پڑوسی ہم سے محبت کرے، ہم سے مامون رہے، ہمارے شر سے محفوظ رہے. لیکن آج حال ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے لڑتے ہیں، ان سے جھگڑتے ہیں، ان سے لڑائی کرتے ہیں، گالی گلوچ تک بات آ جاتی ہے، یہاں تک کہ مار پیٹ تک بات آ جاتی ہے. ہمارا یہ رویہ بہت ہی غلط ہے، اور اسلام کے اگر نظریہ سے سوچیں تو بہت ہی زیادہ غلط ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ہمارا اخلاق اچھا ہو، اور ہمارا کردار بھی ان کے تعلق سے اچھا ہو. ہم ان کے ہر معاملات میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم سے کبھی بھی اس کو تکلیف نہ پہنچے.